الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا وملجأنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين وعن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك وسلم أنه قال اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب خاصة صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی حبیبک وآلہ وصحبہ اجمعین عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين محترم حضرات، اگلا جمعہ چونکہ محرم شریف کا پہلا جمعہ ہوگا، اس کے آنے سے پہلے کہ جو آخری ایام ہیں ان کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ ان میں حضرت امیر المومنین خلیفہ دوم خلیفہ راشد حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایام آخری ایام آپ کی شہادت کے ایام ہیں۔ بزرگان دین کی شان اور عظمت کو بیان کرنا اور ان کی تعلیمات کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا اور ان کی یادیں منانا، یہ صرف مسلمانوں نے اہل سنت کا عقیدے کا حصہ نہیں بلکہ اسلام اور دین کا حصہ ہے۔
اسی تناظر میں آج کے مختصر وقت میں حضرت فاروق اعظم کے حوالے سے چند باتیں آپ سماعت فرمائیں گے۔ پہلی بات یہ سماعت فرمائیں، ذہن نشین فرمائیں، جیسا کہ میں نے پچھلے جمعہ عرض کیا تھا کہ چاروں خلفائے راشدین ان کا خاندان اوپر جا کر خصوصیت کے ساتھ حضرات خلفائے ثلاثہ راشدین ان کا جو نسب عالی ہے کچھ واسطوں کے بعد حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نسب پاک سے ملتا ہے۔ اس طرح سے حضرت صدیق اکبر ہوں یا حضرت فاروق اعظم ہوں، حضرت عثمان غنی ہوں یا حضرت مولا علی ہوں، یہ سب کے سب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان سے ہیں۔ ان کا نسب ان کے نسب عالی تک پہنچتا ہے، ان کی ذات قدسیہ تک پہنچتا ہے۔ تو جملہ پھر یاد فرما لیں، پچھلے جمعہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو تقسیم کی جاتی ہے کہ صحابہ کرام گھر والے نہیں بلکہ در والے ہیں، تو میں عرض کروں گا یہ سب کی بات نہیں۔ پہلی بات یہ کہ در والا ہونا یہ کس کا در ہے اور یہ نسبت کس کی ہے، پھر بھی تو بڑی شان ہے، تو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن کچھ صحابہ کرام کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ محض حضور کے در والے نہیں، در والے تو سب ہیں، اس معنی میں کہ حضور کے سائل ہیں، حضور سے فیض حاصل کرنے والے ہیں۔ یہ تو صرف صحابہ کرام کی بات نہیں، نبی بھی حضور سے مانگنے والے ہیں۔ کلہم من رسول اللہ ملتمس، امام بوصیری نے فرمایا کلہم من رسول اللہ ملتمس غرفم من البحر اور رشفم من الدیابی، جس کا خلاصہ یہ بنتا ہے غیر نبی ہوئے، نبی اور رسول بھی ہمارے آقا کے سوالی ہیں۔ تو اس معنی میں تو پوری کائنات در والی ہے، حضور کے سائل ہونے کے مرد ام السائل فلا تنہر۔ لیکن کچھ ہستیاں ایسی ہیں کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پاک سے قرابت بھی حاصل ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر بھی حضور کی قرابت والے، حضرت فاروق اعظم بھی حضور کی قرابت والے، حضرت عثمان غنی بھی حضور کی قرابت والے، شیر خدا مولا علی بھی حضور کی قرابت والے۔ تو یہ صرف در والے نہیں بلکہ حضور کے گھر والے ہیں۔ میں ایک جملہ نوٹ کرانا چاہتا ہوں، یہ چار جو ہیں چار، ان کا سب سے بڑا مقام ہے۔ حضور کا ایک فرمان ہے بسند صحیح ثابت ہے، حضور نے فرمایا کہ پوری کائنات میں 14 طبقوں میں، 6 جہات میں، شمال سے جنوب تک، مشرق سے مغرب تک، تحت سے فوق تک اور فوق سے تحت تک، سب سے بڑی شان والی جو ہستیاں ہیں وہ نبی اور رسول ہیں، نبی انبیاء کرام اور مرسلین علیہ السلام ہیں۔ اور حضور نے فرمایا ان کے بعد پوری کائنات میں جن کا سب سے بڑا رتبہ ہے وہ میرے 4 یاروں کا ہے۔ اسی لیے ان کے نام کا نعرہ اسی لیے لگتا ہے، حق 4 یار کا یہ مطلب نہیں کہ باقی یار حق نہیں ہیں، بلکہ مطلب ہے ان کا رتبہ حق ہے، نبی و رسولوں کے بعد سب سے بڑھ کر، اور حضور کے تمام صحابہ کرام میں، حضور کی تمام امت میں، پوری کائنات میں سب سے بڑھ کر جو امتیازی شان کے حامل ہیں وہ حضور کے یہ 4 اصحاب کرام ہیں۔ اس لیے ان کے نام کا نعرہ لگتا ہے اور انشاءاللہ لگتا رہے گا۔ تو حضرات خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی یہ خصوصیت ہے۔ ان کی خصوصیت کا ایک پہلو یہاں پہ حضور کی قرابت کے حوالے سے یہ سمجھ لیں،
سرکار نے فرمایا جن سے میں رشتہ لوں، جن خوش نصیبوں سے میں رشتہ لوں، کبھی جہنم میں نہیں جائے گا، اور جس خوش نصیب کو میں اپنے خاندانی آلے سے رشتہ دے دوں وہ بھی کبھی جہنم میں نہیں جائے گا، یعنی وہ بھی جنتی یہ بھی جنتی۔ اب ذرا توجہ فرمائیں، حضور کے یہ جو 4 یار ہیں خلفاء راشدین اربعہ، ان میں 2 ہیں حضور کے سسر، صدیق اکبر سسر، حضرت عمر سسر، حضرت عثمان داماد، اور مولا علی داماد۔ 2 سسر ہیں 2 داماد ہیں۔ سسر بھی باہر کا نہیں ہوتا، داماد بھی باہر کا نہیں ہوتا۔ سسر اور داماد ہونے کے حوالے سے یہ سارے حضور کے گھر والے ہیں، اور حضور نے کیا فرمایا، جن کو رشتہ دوں وہ بھی جنتی، اور جن سے لوں وہ بھی جنتی۔ تو یہ سرکار کا فرمان فریقین کی کتابوں میں موجود ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اس حدیث میں کہ حضور نے فرمایا جن سے رشتہ لوں وہ بھی جنتی، اور جن کو رشتہ دوں وہ بھی جنتی۔ لہذا صدیق اکبر جی دوسرے فضائل اور دوسرے عظمت کے پہلوؤں کے حوالے سے حضور کے سسر ہونے کے ناطے سے جنتی۔ حضرت فاروق اعظم بھی اپنی عظمت کے دوسرے پہلو سے قطع نظر حضور کے سسر ہونے کے حوالے سے یہ بھی جنتی، اور حضرت ذی النورین اور حضرت مولا علی اپنی عظمتوں کے دوسرے پہلو کے حوالے سے قطع نظر حضور کے داماد ہونے کے حوالے سے جنتی ہیں۔ اور اللہ جس کو شان دے اس کو ماننا فرض ہوتا ہے۔ ایک نعت چلی تھی پرانے زمانے میں ریاستی زبان میں، جس کا پہلا شعر بڑا ایسا مشہور ہوا کہ ہر زبان پر تھا۔ نام نبی دا چمتے، دیکھیں نا مجھ سے پہلے یاد ہے آپ کو، نام نبی دا چمتے اکھیاں تے لایا کر، جے کو ودھاوے مولا تو نہ گھٹایا کر۔ تو یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، اللہ نے جس کو جو شان دی ہے، ہمارا کل بھی ایمان تھا، آج بھی ایمان ہے، قیامت تک ایمان ہے۔ جو ہم مر تو سکتے ہیں لیکن اللہ کی عطا کا کسی صورت میں انکار نہیں کر سکتے۔ جس محبوب کو جو اس نے شان دی، جس طرح اللہ کی ذات کو ماننا ضروری ہے، اس کی صفات کو ماننا بھی ضروری ہے۔ اس کی صفت میں سے ایک صفت ہے اللہ کنجوس اور بخیل نہیں، بلکہ اپنی عطاؤں کی بارش کرنے والا ہے، عطا فرمانے والا ہے۔ لہذا خدا کی عطا پر ایمان رکھنا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، اور یہ اہل سنت و جماعت کا خاصہ ہے۔ تو یہ پہلی بات آپ حضرات نے سنی۔ ایک جملہ آپ کی میں اجازت سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ان 4 یاروں کی جو افضلیت ہے، افضلیت کا معنی ایک ہوتی ہے فضیلت، ایک ہوتی ہے افضلیت۔ میں خلاصہ ترجمہ عرض کرتا ہوں، ایک ہوتی ہے فضیلت، ایک ہوتی ہے افضلیت۔ فضیلت مانے شان، افضلیت مانے بڑی شان۔ شان والے سب ہیں، شان والے سب ہیں۔ جس پتھر کو بھی ان سے نسبت ہو جائے ان کے در سے، وہ بھی شان والا بن جاتا ہے۔ تو ان کی اپنی شانیں کیسی ہوں، کتنا ہوں گی؟ شان والے سب ہیں۔ تو بحث ہو رہی ہے ابھی بڑی شان والے ان میں کون ہیں؟ اللہ رسول کا فیصلہ ہے کہ حضور کے تمام یاروں میں، صحابہ کرام میں سب سے بڑی شان والے حضور کے یہ 4 یار ہیں، اور اسی ترتیب سے ان کا رتبہ ہے جس ترتیب سے ان کی خلافتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ پہلے وفات ہونی ہے صدیق اکبر کی، پھر ہونی ہے حضرت فاروق اعظم کی، پھر ہونی ہے حضرت عثمان غنی کی، پھر ہونی ہے حضرت مولا علی کی۔ تو اگر پہلی ہی خلافت مولا علی کے سپرد ہو جاتی تو یہ 3 حضرات پہلے چلے جاتے۔ تو فیصلہ یوں کیا کہ جس کی وفات پہلے ہوگی اس کی خلافت بھی پہلے ہوگی۔
جس کی وفات دوسرے نمبر پر ہوگی اس کی خلافت بھی دوسری ہوگی، اور جن کی وفات تیسرے نمبر پر ہوگی وہ خلیفہ سوم ہوگا، اور جن کی آخر میں ہوگی وہ خلیفہ چہارم ہوگا۔ تو ان کے جو رتبے اور عظمتیں ہیں ان کی خلافت کی ترتیب سے ہیں۔ تو اب ترتیب یہ بنے گی، سب سے پہلا رتبہ صدیق اکبر کا، ان کے بعد فاروق اعظم کا، ان کے بعد حضرت عثمان غنی کا، ان کے بعد حضرت مولا علی کا۔ اور یہ خود یہ بات وہ ہے جو حضرت مولا علی نے خود بیان فرمائی اور ہمیں اس کا پابند فرمایا۔ آپ سے مسئلہ پوچھا گیا حضور کے بعد، انبیاء و مرسلین کے بعد سب سے بڑا رتبہ کس کا ہے؟ فرمایا ابو بکر کا۔ عرض کی گئی پھر؟ فرمایا پھر عمر کا۔ عرض کی گئی پھر کن کا نمبر ہے؟ فرمایا پھر عثمان کا۔ ہم چونکہ سچے مرید ہیں مولا علی کے، اس لیے عقیدہ وہی رکھیں گے جو مولا علی نے دیا۔ تو لہذا یہ جو شعر مشہور ہے، دما دم مست قلندر، آگے کہتے ہیں علی کا پہلا نمبر، تعویل ہو سکتی ہے کہ اپنے دور میں، کیا اپنے دور میں سب سے پہلا نمبر جس کا تھا، ہمت کرو ذرا چپ کرنے کی، اپنے دور میں سب سے جن کا پہلا رتبہ تھا، سب سے جو افضل ترین ہستی تھی وہ کون تھی؟ اس معنی میں بالکل صحیح ہے، لیکن تمام صحابہ کرام میں سب سے پہلا رتبہ مولا علی کا ہو، یہ مولا علی کے فیصلے کے بھی خلاف ہے۔ تو مولا علی کا فیصلہ یہ ہے کہ سب سے پہلا نمبر ابو بکر کا، اور اتنا تاکید فرمائی، تواضع نہیں، انکساری نہیں، بلکہ شرعی مسئلے کے طور پر فتویٰ دیا اور فرمایا جو اس کے برخلاف عقیدہ رکھے گا میں اس کو 80 کوڑے ماروں گا۔ ہمت کرو ذرا۔ اور کوڑے لگائے جاتے ہیں جرم پہ، سزا ہوتی ہے جرم کی۔ اگر یہ عقیدہ غلط نہ تھا تو حضرت مولا علی اتنا بڑی دھمکی نہ دیتے، سزا مقرر نہ فرماتے۔ تو لہذا اگر سب صحابہ کرام میں یہ نعرہ لگانا ہو دما دم مست قلندر، تو پھر کہا جائے گا ابو بکر کا پہلا نمبر۔ پچھلے بھی ہل پڑو ذرا تھوڑے سے، ابو بکر کا پہلا نمبر۔ لیکن اگر مرتبہ فیضان ولایت کو دیکھا جائے، کیا چیز؟ مرتبہ فیضان ولایت کو دیکھا جائے کہ حضور کے روحانی فیوز زیادہ کن سے ظاہر ہوئے، کن کو موقع ملا، تو وہ مولا علی کا نام آئے گا۔ تو لہذا اس معنی میں ان کا پہلا نمبر ہے۔ لیکن سب صحابہ کرام کی نسبت سے جب کہیں گے تو پہلا نمبر اسی کا ہے جس کا نمبر مولا علی نے خود بیان کیا، اور وہ ہیں یار غار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ جو جملہ نوٹ کرانا چاہتا ہوں وہ ابھی آ رہا ہے، گیا نہیں ہے، تسلی رکھیں، یعنی تھوڑی سی توجہ فرمائیں۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا حیدرآباد سندھ میں پرچی دی اس نے کہ آیت نہ پڑھیں، حدیث نہ پڑھیں، کسی کتاب کا حوالہ نہ دیں، اس انداز سے یہ مسئلہ بیان کریں کہ عقل تسلیم کرے کہ پہلا رتبہ صدیق اکبر کا، پھر فاروق اعظم کا، پھر حضرت عثمان غنی کا، اور آخر میں مولا علی کا۔ میں نے کہا میرا تو آپ نے ٹائم بچا لیا، ٹائم بھی بچ گیا اور مطالبہ بھی اتنا بڑا نہیں ہے۔ تو میں نے کہا یہ بتاؤ رتبہ جس کا ہوتا ہے وہ کس نسبت سے ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے سرکار کی نسبت سے۔ ہمت کرو، سرکار کی نسبت سے۔ نسبت کس کی زیادہ ہے سرکار سے، یہ غیب کا مسئلہ ہے، اور غیب یا تو اللہ بیان کرے گا یا اس کا رسول بیان کرے گا۔ ہم تو سن کر ایمان رکھنے والے ہیں، ہم پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ تو
اس غیب کے مسئلے کو خود اللہ اس کے رسول نے یہی بیان فرمایا، پہلا رتبہ صدیق اکبر کا، دوسرا فاروق اعظم کا، تیسرا عثمان غنی کا، اور چوتھا مولا علی کا۔ عقلی حوالے سے اگر اس کو دیکھا جائے تو میں نے کہا دیکھو حضور سے ظاہری نسبت جو صدیق اکبر کی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر حضور کے سسر ہیں، فاروق اعظم بھی حضور کے سسر ہیں، حضرت عثمان غنی حضور کے داماد ہیں، مولا علی حضور کے داماد ہیں۔ معاشرے میں سسر ہوتا ہے باپ کے قائم مقام۔ ایک روایت ہے باپ تین ہوتے ہیں، باپ تین ہوتے ہیں، ایک جنم دینے والا، دوسرا پڑھانے والا، تیسرا اپنی بیٹی دینے والا۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو اب ذرا توجہ فرمائیں، سسر کا جو رتبہ معاشرے میں ہے وہ ہے باپ کا رتبہ، بولو ہے کہ نہیں؟ اور داماد کا جو رتبہ ہے وہ ہے بیٹے کا رتبہ۔ تو دو ہیں سسر، دو ہیں داماد۔ سسر ہوتا ہے باپ کے قائم مقام، داماد ہوتا ہے بیٹے کا قائم مقام۔ باپ کا رتبہ پہلے ہوتا ہے، بیٹے کا بعد میں ہوتا ہے۔ جو مانتے وہ بولے، نہیں مانتے تو ماشاءاللہ۔ ہاں کیوں بھائی؟ بیٹے پر پیروی ضروری ہے، باپ کی اطاعت ضروری ہے، یا باپ پر بیٹے کی اطاعت ضروری ہے؟ وبالوالدین احسانہ ہے یا وبالاولاد احسانہ؟ ہمت کرو۔ کچھ حقوق ضرور ہیں لیکن وبالوالدین احسانہ کی نص صریح یہ بتاتی ہے کہ باپ کی عظمت جی اولاد کی بنسبت زیادہ ہے۔ تو جو سسر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے باپ کے قائم مقام، جو داماد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بیٹے کے قائم مقام۔ باپ کا رتبہ پہلے، بیٹے کا بعد میں۔ ابو بکر صدیق سسر وہ پہلے، حضرت عمر حضور کے سسر جی، چونکہ وہ ان کے بعد کلمہ پڑھا انہوں نے، اس نسبت سے ان کا نمبر دوسرا آئے گا۔ حضرت عثمان غنی بھی داماد، مولا علی بھی داماد، لیکن ایک فرق ہے دامادی کا، حضرت مولا علی سنگل داماد ہیں اور حضرت عثمان غنی ڈبل داماد ہیں۔ جو ڈبل داماد ہے وہ پہلے ہے، جو سنگل داماد ہے بعد میں ہے۔ تو قرآن و سنت اور عقلی دلائل کی روشنی میں یہ ترتیب بالکل صحیح ہے۔ آئیے آپ میدان لگاتے ہیں فاروق اعظم کے تذکرے کے حوالے سے۔ کچھ فضیلتیں ایسی ہوتی ہیں، فضیلت افضلیت میں فرق ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا، فضیلت شان اور افضلیت بڑی شان۔ تو کچھ فضیلتیں ایسی ہوتی ہیں جو کچھ ہستیوں کی خصوصیت ہوتی ہیں۔ آئیے جناب، سب سے پہلی خصوصیت تو آپ یہ سماعت فرمائیں کہ جتنے صحابہ کرام حضور کی غلامی میں آئے، خود آئے، آپ بھی خود بولیں، منت نہ کرنی پڑے۔ جتنے بھی صحابہ کرام حضور کی غلامی میں آئے وہ خود آئے۔ اور حضرت فاروق اعظم وہ ہیں کہ جن کو حضور نے اللہ سے مانگ کر لیا۔ سارے صحابہ کرام حضور کے مرید ہیں، بولو حضور کے مرید ہیں، اور فاروق اعظم حضور کے مرید بھی ہیں اور حضور کی مراد بھی ہیں۔ آئی سمجھ میں؟ تو میں یوں کہوں گا، فاروق اعظم سب صحابہ کرام مرید بن کر آئے، فاروق اعظم وہ ہیں، یہ مراد پہلے ہیں اور مرید بعد میں ہیں۔ اللہ سے حضور نے ان کو مانگ کر لیا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، حضور ہوں ایک چیز مانگنے والے، فرمائش کرنے والے، آپ کا جگری دوست ہو، قریبی دوست ہو، دوستی بھی سچی ہو، آپ سے وہ کوئی چیز مانگے، آپ کے پاس چیزیں ہوں کئی قسم کی، اول درجے کی بھی، درمیانے درجے کی بھی، اور تھرڈ کلاس بھی، اور نیچے بھی،
کچھ رتبے ہوں، تو جو سب سے کنڈم ہوگی اپنے مخلص دوست کو وہ دو گے یا سب سے جو اعلیٰ ہوگی وہ دو گے؟ پچھلے حضرات کا دینے کا پروگرام ہی نہیں، ذرا آگے ہمت کرو ذرا تھوڑا سا. میں ایک عقلی بات پوچھ رہا ہوں، کیا دینا چاہیے؟ اعلیٰ چیز. جی حضور ہوں مانگنے والے، اللہ ہو دینے والا، تو اعلیٰ کوالٹی کی چیز دی ہوگی یا ادنا درجے کی چیز دی ہوگی؟ تو مانگ کر لیا کا مطلب یہ ہے عمر کا رتبہ ہے، عمر کا مقام ہے، عمر کا امتیاز ہے، عمر کی شان ہے. ایسی امتیازی خصوصیات ہیں جو ان میں تو پائی جاتی ہیں کسی اور میں، فضیلت کے حوالے سے انہی کی خصوصیت ہیں. محترم حضرات، ایک خصوصیت تو میں پہلی بیان کر دوں. حضور نے دعا کیا فرمائی تھی؟ جی دعا فرمائی تھی 2 مرتبہ. میں پہلے اس کی تفصیل عرض کر دوں. دعا فرمائی تھی 2 مرتبہ. اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب او بعمر ابن ہشام. اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو غلبہ دے، یا عمر بن ہشام کے ذریعے اسلام کو غلبہ دے. یعنی ان 2 میں سے ایک مجھے دے دے، 2 میں سے ایک مجھے دے دے. یہ میری غلامی میں آ جائیں اور تیرے دین کے جھنڈے بلند کریں، تیرے رسول کی ناموس عزت کے پاسبان بنیں. میں تشریح کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، پہلے یہ سن لے کہ عمر بن ہشام کون ہے. عمر بن ہشام وہی ہے جس کو پوری امت کہتے ہیں ابو جہل. ہمت کرو، ابو جہل. تو حضور نے پہلے دعا مانگی تھی یا عمر دے دے یا عمر دے دے، عمر دے دے یا عمر دے دے. عمر بن ہشام سے مراد ابو جہل. لیکن جو عمر بن ہشام تھا یعنی ابو جہل، وہ تھا شقی ازلی. کیا؟ ازلی بدبخت. ملتانی اور ریاستی بولی میں ترجمہ کروں، دھور دا چندرا جیرا کدیں ٹھیک نہ تھی وے، جس کی قسمت میں ہدایت ہو ہی نہیں، جی جو ایمان لانے کا بھی نہ ہو. حضور نے جب پہلے دعا فرما لی، تشریح کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب ذرا توجہ کریں دعا پہ. حضور کے غلام بھی ہوں کاملین اولیاء کرام، وہ زمین پر بیٹھ کر لوح محفوظ کو دیکھ سکتے ہیں. پھر نبی تو نبی ہے، پھر امام الانبیاء تو امام الانبیاء ہیں. پھر حضور نے توجہ فرمائی تو سامنے یہ بات آئی کہ عمر بن ہشام جو ہے یہ ازلی بدبخت ہے، کلمہ کبھی نہیں پڑے گا. تو حضور نے عرض کی اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب خاصوتاً. میں صرف دعا مانگتا ہوں عمر کے متعلق، یہ مجھے دے دے اور اس کے ذریعے اسلام کو غلبہ عطا فرما. مل گئے نہ مل گئے؟ جی ان کے کلمہ پڑھنے سے پہلے روٹین یہ تھی کہ نماز اندر پڑھی جاتی تھی، بند کمرے میں، دروازہ بند کر کے. حضور کو کوئی ڈر نہیں تھا، نبی رسول ڈر پوک نہیں ہوتے. ہمت کرو. تعلیم امت کے لیے انبیاء و مرسلین ایسے طریقے اختیار فرماتے ہیں تاکہ کوئی وقت آ جائے کسی میرے امتی کے سر پہ تو اگر وہ حکمت عملی اپنا لے تو بزدلی شمار نہ ہو، نبی کی سنت بن جائے. تو اندر بند دروازے میں، بند کمرے میں دروازہ بند کر کے یعنی نماز پڑھی جاتی تھی. دار ارقم، بولو دار ارقم. کعبہ شریف کی طرف جب منہ کریں یعنی آپ ادھر سے جب نیت کریں تو کعبہ شریف طرف منہ کریں تو جو کعبہ شریف کا سیدھا پاسا ہے، دروازے والا حصہ ہے، وہ ہماری طرف ہے، پاکستان کی طرف. یہ بر صغیر کی فضیلت ہے.
کہ پاکستان کی طرف کعبے کا سب سے افضل حصہ ہے، پاکستان کی طرف، بر صغیر کی طرف، اور یہ وہی جگہ ہے جہاں حضور نے مصلی بچھا کر نماز پڑھائی تھی۔ اسی کونے میں ہے حجر اسود۔ تو دائیں طرف، جی دائیں طرف جو برآمدہ بنا ہے، اس میں سبز قسم کی قالینیں کسی زمانے میں بچھی ہوتی تھیں، یہ دار ارقم کی نشانی تھی۔ بولو، اس کو کہتے تھے مکہ شریف کا ریاض الجنہ۔ ایک ریاض الجنہ مسجد نبوی میں، دوسرا ریاض الجنہ کعبہ شریف میں۔ کعبہ شریف کا ریاض الجنہ وہ شمار ہوتا تھا جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ کو مسجد بنا کر، خصوصی جگہ بنا کر نماز ادا فرمائی حضرت عمر کے کلمہ پڑھنے سے پہلے تک۔ حضرت فاروق اعظم نے جب کلمہ پڑھا تو عرض کی میرے آقا اب اندر نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، جو ہوگا میں کنٹرول کروں گا، جی جو ہوگا میں کنٹرول کروں گا۔ یعنی قوت ایمانی، قوت روحانی وہ بھی بے مثال، لیکن جسمانی قوت بھی جو تھی، جی حضرت فاروق اعظم بڑے طویل قد تھے، طویل قامت، اور لحیم، شہیم، زخیم، وسیع، عریض، خدا کا شیر۔ یعنی ان کے ہاتھ اتنے بڑے بڑے تھے، اگر وہ ہماری کمر میں ڈال کر اٹھا لیں تو ان کے سامنے کوئی بات نہ تھی۔ یعنی ظاہری ہیبت بھی تھی اور روحانی دبدبہ بھی تھا۔ عرض کی اب اندر نماز نہیں پڑھیں گے، میرا مشورہ یہ کہ باہر تشریف لے چلیں، کعبہ شریف کے مطاف میں آج نماز پڑھیں گے۔ تو حضرت فاروق اعظم نے اس وقت اعلان فرمایا تھا آج عمر کلمہ پڑھ چکا ہے، حضور کی غلامی میں آ چکا ہے، حضور کا حلقہ بگوش ہو چکا ہے، آج ہم کھل کر کعبے کے مطاف میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ جس نے اپنے بچے یتیم کرانے ہوں آ جائے میدان میں، جس نے اپنی بیویوں کو بیوہ بنانا ہو آ جائے میدان میں۔ خدا کے اس شیر کی گرج سے کفر ایسا دبا کسی کو سامنے آنے کی جرات ہی نہ ہو۔ تو جس کا غلبہ اور جس کا دبدبا شروع میں اتنا ہے، تو جب فیضان نبوت کے چشمے سے سیراب ہو کر پورے کے پورے جی مرتبہ کمال کو پہنچے ہوں گے، پھر حضور کی گدی نشین بن کر، حضور کے گدی نشین بن کر، حضور کی خلافت سنبھال کر، رسول اللہ کی مسند کی زینت بن کر بیٹھے ہوں گے، تو پھر دبدبے کا کیا عالم ہوگا؟ آپ اس حوالے سے اس پر ذرا غور فرما سکتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا تھا یا اللہ عمر دے دے اور عمر کے ذریعے اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ تو معلومہ عمر جس طرف ہوں اسلام کا غلبہ اسی طرف ہوگا، اسلام ہی اسی طرف ہوگا جس طرف عمر ہوں۔ حضور یہ فرمانا چاہتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ پوری تاریخ کا مطالعہ فرمائے، میں مختصر بات عرض کروں۔ حضرت فاروق اعظم سے حضور کا ظاہری باطنی فیضان دونوں طرح ظاہر ہوا۔ جتنا اسلام کی شیرازہ بندی فاروق اعظم نے کی کسی کے حصے میں نہ، یہ کسی کو ایسا موقع نہیں ملا، اور جتنا حدود اسلامیہ کی پاسبانی حضرت عمر فاروق نے کی، ایسی درجہ بندی، حدود بندی، ایسی پاسبانی کسی دور کو نصیب نہیں۔ میں اس کی چھوٹی سی جھلکی پیش کرتا ہوں۔ خلیفہ راشد، خلیفہ راشد، صدیق اکبر خلیفہ راشد، فاروق اعظم خلیفہ راشد، حضرت عثمان غنی خلیفہ راشد، اور مولا علی خلیفہ راشد، امام حسن مجتبی خلیفہ راشد، اور یہ سب مل کر خلفائے راشدین۔ خلیفہ راشد کیا ہوتا ہے اسی کو سمجھ لیں، پھر رتبہ سمجھ میں آ جائے گا۔ تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے۔
خلافت راشدہ کی مدت ہے 30 برس. کتنا بتایا ہے؟ تھک کر گرمی سے مجبور ہو کر 30 کو 23 نہ بنا دینا. اور مجھے تو خطرہ کوئی 3 ہی نہ بنا دے. میں نے بولا ہے 30 بندے ہی بول پڑو. 30 سال حضور کے وصال کے بعد 30 سال کی جو مدت ہے یہ خلافت راشدہ ہے. خلافت راشدہ کا مطلب ہے نبوت کا نقشہ. کیا چیز؟ نبوت کا نقشہ. اس کی جو تشریح بنتی ہے وہ یہ بنتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین نازل ہوا، قرآن اترا، شریعت حضور کو اللہ کی طرف سے ملی، اب تھی اس کو پھیلانے کی ضرورت، اب تھی دنیا کے کونے کونے میں اس کو پہنچانے کی ضرورت. اس کے لیے مزید سرکار کو اس دنیا میں 30 سال رہنا چاہیے تھا. جاگ گئے ہو تو میں اگلی بات بیان کروں. قرآن کی تکمیل کے بعد حضور کو اس دنیا میں مزید 30 سال رہنا چاہیے تھا قرآن کو پھیلانے کے لیے، دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے حضور کو اپنے پاس بلا لیا ہزارہ حکمتوں کی بنیاد پر، اور جو کام حضور سے لینا تھا وہی کام صدیق اکبر سے لیا، فاروق اعظم سے لیا، عثمان غنی سے لیا، مولا علی شیر خدا سے لیا، اور امام حسن مجتبی سے لیا. خلیفہ راشد رشد و ہدایت کا پیکر، رشد و ہدایت کا پیکر. تو سب حضور کے رشد و ہدایت کے پیکر ہیں، لیکن ان سب میں سب سے زیادہ حضور کے رشد و ہدایت کا ظہور جس ہستی سے ہوا حضور کی نیابت میں، وہ کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کو اتنا مدت نہیں ملی جی، 2 سال ملے، وہ فتنوں کے دبانے میں گزرے، وصال ہو گیا. ٹھیک ہے، جتنی موقع حضرت فاروق اعظم کو ملا اور جتنی فتوحات ان کے دور میں ہوئی کسی دور میں نہیں ہوئی. اور اسلام کی شرازہ بندی جتنا انہوں نے کی جی کسی کے حصے میں وہ نہیں آیا. میں چھوٹی سی ایک مثال پیش کرتا ہوں. حضرت فاروق اعظم نے اپنی پوری سلطنت اسلامیہ کی مردم شماری کی، بولو، رجسٹر بنوائے، مرد کتنے ہیں، عورتیں کتنی ہیں، چھوٹے بچے، چھوٹی بچیاں، یتیم، مسکین، غریب، مالی حالت ان کی کیا ہے، ایک ایک بندے کی تفصیلات فاروق اعظم نے لکھوائیں، اور پھر بیت المال کا نظام قائم فرمایا. ان لسٹوں کی مدد سے گھر گھر میں روزی پہنچائی. رنگ لگ گیا دنیا میں، فیضان نبوت تقسیم ہوا دنیا میں. حضرت فاروق اعظم سے اس کا ظہور ہوا. آپ نے یہ جملہ لکھا، لکھوایا، فرمایا، اور آج بھی تاریخ کے اوراق میں کتب حدیث میں موجود ہے. فرمایا اگر دریائے دجلہ کے کنارے پر ایک کتا بھی بھوکا مر جائے اس کا بھی میں جواب دہ ہوں. تو جو کتوں کا خیال رکھتا ہو وہ بندوں کا خیال کتنا رکھتا ہو؟ تو جو اتنا خیال رکھتا ہو جی، ظلم اس کے قریب کیسے آ سکتا ہے؟ لہذا حضرت فاروق اعظم کا جو وصف غالب ہے آپ پر وہ ہے عدالت. کیا ہے؟ عدالت. یعنی حضرت فاروق اعظم جیسا عادل دنیا نظیر پیش نہیں کر سکتی. صداقت صدیق، عدالت فاروق، سخاوت عثمان، شجاعت علی، یہ خصوصی اوصاف ہیں ان کے. جھلکی پیش کرتا ہوں چھوٹی سی.
ایک بندہ آیا, اس نے کہا میری دہی گر گئی زمین پر, تے زمین نے دہی کو چوس لیا ہے. اب کچھ لوگ دہی کو مذکر بولتے ہیں, کچھ مؤنث بولتے ہیں, اس لیے یہ ذرا مجبوری سمجھیے گا. کچھ کہتے ہیں دہی ہے جی گر گئی, کچھ کہتے ہیں گر گیا. جو بھی بولتے ہوں میں اس میں اختلاف نہیں کر رہا لفظوں میں. بار صورت دہی اس کی زمین پر گر گئی. او بھائی زمین پر دہی گر جائے, کسی کی چیز گر جائے اور زمین اس کو چوس لے تو قصور کس کا ہے؟ گرانے والے کا غفلت ہے اس کی یا قصور ہے؟ تو یہ بھی کوئی شکایت کی بات ہے. لیکن بندہ آ گیا حضرت فاروق اعظم کی خدمت میں, میری دہی گر گیا زمین نے چوس لیا ہے, اس کا جواب دیں. حضرت فاروق اعظم نے درہ مارا زمین پر, فرمایا میں نے تجھ پر کب ظلم کیا ہے بتا تو صحیح. اس نے دہی واپس پلٹ دی, بندہ لے گیا. اچھا یہ سوچ رہے ہیں بھئی زمین پر بھی کیا حکم چلتا ہے؟ تیرا نہیں چلتا تو اپنے اوپر قیاس نہ کر. تو کچھ ہستیاں ایسی ہیں جن کا حکم ہر چیز پر چلتا ہے. یہ مکہ شریف کا جو خصوصی تبرک والا پانی لے کر آتے ہو, کیا نام ہے جی؟ زمزم کا قصہ آپ نے سنا تھا. زم کا مطلب ہوتا ہے رک جا, ٹھہر جا, ادھر ادھر نہ بڑھ جی. یہ کیوں یہ نام ہے؟ حضرت سیدہ ہاجر نے, خلیل اللہ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ نے, اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ نے پانی کے اس چشمے کو حکم فرمایا تھا ادھر ادھر نہیں جانا, رک جا جہاں پہ. رک گیا تھا نہیں رک گیا تھا؟ تو معلوم کچھ ہستیاں ہوتی ہیں جن کی حکومت ہے امور تکوینیہ پر بھی ہوتی ہے. چلو میں یوں کہہ دوں, میں حضرت فاروق اعظم کی چلو مثال پیش کر دوں. مصر کے لوگ جمع ہو کر آ گئے حضرت عمرو بن عاص کے پاس. حضرت عمرو بن عاص صحابی رسول ہیں. فاروق اعظم کے دور میں یہ والی مصر تھے. مصریوں میں یہ رواج تھا, مصر کے باشندگان میں, کہ وہاں کا جو دریا ہے دریائے نیل, بولو دریائے نیل, وہ خشک ہو جاتا تھا. پھر وہ تب بہتا تھا کہ جب رکے ہوئے اس کے تھوڑے سے پانی میں سال کے سال ایک نوجوان دوشیزہ کو, خاتون کو تیار کر کے باقاعدہ اس میں ڈبویا جاتا, اس کو مارا جاتا, تو پھر اس کا پانی نکلتا اور یہ دریا بہتا. حضرت عمرو بن عاص نے جب یہ سنا, انہوں نے کہا میں یہ کام نہیں ہونے دوں گا. زمانے جاہلیت نہیں ہے, جس کے کلمہ پڑھیں ان کا دور ہے. یہ ظلم نہیں چلے گا, اس کی میں اجازت نہیں دوں گا. دریا بہے یا نہ بہے, اس رسم کو میں نے ختم کر کے رہنا ہے. لڑکی کو بچا لیا, لیکن جواب تو لوگوں کو دینا تھا نا. خط لکھا حضرت فاروق اعظم کو, ڈاک روانہ کی, امیر المومنین یہ رسم تھی یہاں پہ, میں نے پہلی مرتبہ دیکھی سنی تو میں نے اس پر پابندی لگا دی ہے, لیکن پانی نہ نکلا اس دریا کا تو پریشانی تو ہوگی. حضرت فاروق اعظم نے ان کو شاباش دی, آپ نے اچھا کیا, یہی کرنا تھا, کرنا چاہیے تھا, آپ نے اپنا فرض پورا کیا. اور زمانے جاہلیت کے رسم پر آپ نے پابندی لگائی. باقی رہا پانی کا انتظام, اور میں کر دیتا ہوں. یہ تھوڑے حضرات نے سبحان اللہ کہا, اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی باقی سو تو نہیں رہے, جاگ رہے ہیں, مقصد جگانا ہے. اگلا جملہ سنیے, پانی کیسے آپ نے جاری کرایا؟ آپ نے دریا کو خط لکھا, ہمت کرو, دریا کو خط لکھا اور اس میں حکم دیا تو اگر چلتا اپنی مرضی سے تیرے پانی کی ضرورت نہیں, اور اگر تو چلتا ہے خالق کائنات کی مرضی سے تو میں تمہیں کہتا ہوں چل پانی نکال اپنا. تو فاروق اعظم کا خط وہ ڈالا گیا دریا کے درمیان میں. پتہ نہیں اس کی آنکھیں کہاں سے آ گئی تھیں جی, عبارت کا پڑھنا کہاں سے سیکھا تھا,
دریا نے کس مدرسے میں داخلہ لے کر عربی گرامر کی تعلیم حاصل کی تھی، اس نے سن بھی لیا، سمجھ بھی لیا، دیکھ بھی لیا، اور پھر ایسا بہا کہ اس کی نظیر نہیں ملتی تھی۔ پہلے اتنا کبھی پانی نہیں نکلا جتنا فاروق اعظم کے خط کے بعد نکلا۔ ہو سکتا نہیں ہو سکتا؟ جس کے غلاموں کا حکم دریا پہ چلتا ہو ان کے آقا کا کیا مقام ہوگا؟ آگے سمجھ میں؟ اور سنیے ذرا، ایک 1500 میل کے فاصلے پر نہاوند نامی جگہ میں آپ نے ایک جہادی دستہ صحابہ و تابعین کا روانہ فرمایا۔ مدینہ طیبہ سے 1500 میل، کلومیٹر نہیں، کلومیٹر چھوٹا ہوتا ہے اور میل، آپ بھی ماشاءاللہ بڑے ہیں، ذرا ہمت کریں، بولے ذرا، ہیں 1500 میل۔ جب آمنا سامنا ہوا کفار کے ساتھ، ان کو ہوئی شکست، انہوں نے پھر منصوبہ بندی کر لی۔ کس نے؟ بچے کھچے کفار نے۔ انہوں نے کہا جہاں ان کا لشکر کھڑا ہوا ہے پیچھے سے گھات لگاؤ، پیچھے سے مورچہ بناؤ، اور پھر اچانک ان پر یلغار کر دو، دھاوا بول دو۔ پیچھے تھی پہاڑی، اس میں چھپ کر انہوں نے منصوبہ بندی کی، بھئی اس لشکر کو احاطے میں لے کر، گھیرے میں لے کر مسلمانوں کو دبوچ لیں گے، گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیں گے۔ جمعہ کا دن تھا، سبحان اللہ، چوپ ایسے ہیں جیسے آج ہفتے کا دن ہو۔ کون سا دن ہے؟ جمعہ کا دن، اور مدینہ طیبہ کی پر نور فضا، مسجد نبوی، منبر رسول، اور خطبہ جمعہ۔ کون خطبہ دے رہا تھا؟ فاروق اعظم۔ آپ نے جب خطبہ ارشاد فرمایا تو خطبہ دیتے دیتے خطبے سے ہٹ کر کچھ لفظ پڑھنے شروع کر دیے۔ یا ساریہ الجبل، مختصر ہے، حدیث کا لفظ بھی ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، حوالے کا حوالہ ہے، مسئلے کا مسئلہ یاد کر لو۔ یا ساریہ، جب تک سارے نہیں بولو گے تقریر آگے نہیں چلے گی۔ الجبل، ساریہ نام تھا سپہ سالار کا، 1500 میل کے فاصلے پر کفار نے پیچھے مورچہ بندی کی، گھات لگائی، قریب تھا کہ یلغار کرتے اور مسلمانوں کو کاٹ کر رکھ دیتے۔ حضرت فاروق اعظم نے مسجد نبوی میں منبر اقدس پر کھڑے ہو کر جمعہ کے خطبہ کے درمیان وہاں سے پکارا حضرت ساریہ کو۔ یہ صحابی نام بھی ہوں تو تابی ضرور ہیں۔ فاروق اعظم پکار رہے ہیں تابی کو، یا ساریہ، او ساریہ الجبل، پیچھے پہاڑ کی طرف دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ سارے حق بکے بھی نہ ساریہ ہے نہ کوئی پہاڑی ہے نہ کوئی موضوع ہے، تو یہ خطاب خطبے کے دوران، جمعے کے خطبے کے دوران کیسے چل پڑا ہے؟ اچھا چلو وضاحت ہوگی تو کبھی موقع ملا تو دیکھ لیں گے۔ حضرت ساریہ کہاں تھے؟ لوگوں نے سوچا وہ تو گئے ہوئے جہاد پہ۔ جب وہ واپس آئے تو ان سے پوچھا گیا فلاں دن فلاں ٹائم پہ کیا بات ہوئی تھی؟ انہوں نے کہا کفار ہمیں اپنے نرغے میں لینے والے تھے، یلغار کرنے والے تھے، پہاڑی کی اوٹ میں منصوبہ بندی کر کے ہم پر عنقریب وہ حملہ کرتے، ہمیں کاٹ کر رکھ دیتے، لیکن فاروق اعظم کی آواز ہمارے کانوں سے ٹکرائی تو فاروق اعظم کی ہدایت پر میں نے عمل کیا تو میں پھر دوبارہ جیت گیا۔ میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، حضرت فاروق اعظم کی یہ شان کس کا صدقہ ہے؟ بولو، حضور کا صدقہ ہے۔ کوئی شک ہے اس میں؟ کوئی شک نہیں۔ تو وہ مدینہ طیبہ میں کھڑے ہو کر 1500 میل سے دیکھ رہے تھے یا نہیں؟ ابھی سن بھی لیا، نعرے بھی لگا لیے، پھر چپ ہو گئے۔
اور دیکھ کر ہدایت بھی دی یا نہیں دی؟ اور پھر اگلے جوان نے سنا بھی صحیح یا نہیں؟ تو معلوم ہوا ایسی ہستیاں بھی موجود ہیں جو ایک جگہ کھڑے ہو کر اپنی آواز کو پہنچانا چاہیں، جہاں پہنچانا چاہیں پہنچا سکتی ہیں، جہاں تک دیکھنا چاہیں وہ دیکھ سکتی ہیں، اور ایسے سننے والے بھی ہوتے ہیں جو اتنے فاصلے سے اس آواز کو سن بھی سکتے ہیں، اور یہ چیز اہل سنت و جماعت کے عقیدے کا حصہ ہے۔ تو اگر غلام منبر نبوی پر کھڑے ہو کر دیکھ بھی سکتا ہے، آواز سنوا بھی سکتا ہے، اور نعامت کی پہاڑی میں ایک غلام سن بھی سکتا ہے، تو مدینے والا اپنے روضے میں بیٹھ کر ماننا پڑے گا جن کے در سے ساری سخاوتیں مل رہی چل رہی ہیں، ساری خیراتیں بٹ رہی ہیں، جی وہ جس کو دیکھنا چاہیں دیکھ بھی سکتے ہیں، جو تصرف فرمانا چاہیں تصرف فرما بھی سکتے ہیں، جو فیضان عطا کرنا چاہیں وہ عطا بھی کر سکتے ہیں۔ اس لیے حضور کی شان رسولن شاہدن، سارے نبی نبی ہیں جی، سارے رسول رسول ہیں، اور حضور صرف نبی رسول نہیں بلکہ نبی شاہد ہیں اور نبی رسول ہیں، رسول شاہد ہیں، اور شاہد وہ ہوتا ہے جو کسی کے حق میں یا کسی کے خلاف گواہی دے۔ گواہی کا یہاں کیا مطلب ہے؟ حضور قیامت کے دن ہر بندے کے متعلق گواہی دیں گے، تو رب فیصلہ فرمائے گا یہ ایمان والا تھا، یہ بے ایمان والا تھا، یہ کافر تھا، یہ مشرک تھا، یہ اتو کچھ تھا وچو کچھ تھا۔ آگے سمجھ میں؟ حضور ہر بندے کے بارے میں گواہی دیں گے تو رب فیصلہ فرمائے گا، اور گواہی نہیں ہو سکتی دیکھے بغیر۔ تو رسول شاہد نبی شاہد کا مطلب یہ حضور پوری کائنات کو جی جہاں چاہیں جتنا چاہیں جس طرف چاہیں جب چاہیں دیکھ بھی سکتے ہیں، اور میں کہتا ہوں جس کو اپنا دیدار کا شرف عطا کرنا چاہیں دیدار کا شرف بھی عطا کر سکتے ہیں۔ بات آگے تو چلو میں ایک جملہ اور ملانا چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے، پھر میں اگلا جملہ جو حصہ ہے وہ اگلے جمعہ پہ لے جاؤں گا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ مولا علی نے دیکھا خواب، کس نے؟ کہ فجر کی نماز کا ٹائم ہے، اذان ہوئی، میں نماز کے لیے مسجد نبوی شریف گیا، حضور تشریف فرما تھے، نماز پڑھائی سرکار نے، حضور نے نماز پڑھانے کے بعد اپنا رخ انور غلاموں کی طرف کر لیا، آپ تشریف فرما ہوئے، آنے والا آیا، اس نے ایک برتن میں کچھ کھجوریں حضور کی خدمت میں پیش کی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ کھجوریں تقسیم کرائیں۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ مجھے حضور نے اپنی طرف بلایا اور فرمایا کھاؤ گے؟ فرمایا ایسی کھجور میں نے پہلی دفعہ دیکھی تھی خواب میں، وہ بھی کھجور، وہ بھی بے مثل، اور وہ بھی نبی اور رسول کے ہاتھ کی، تو انکار کیسے ہو سکتا تھا؟ میں نے کہا حضور میں ضرور ان کو شرف حاصل کروں گا حضور کے ہاتھ سے ان کو تناول کرنے کا۔ حضور نے میرے منہ میں کھجور کا دانہ دیا، میں نے کھایا، پورا ذائقہ پایا، بہت مزہ آ گیا، جی چاہ رہا تھا کہ بھی کچھ اور بھی مجھے مل جاتا۔ حضور نے فرمایا اور کھاؤ گے؟ میں نے عرض کی عطا فرما دیں، حضور نے اور بھی عطا فرمائی۔ بس میں یہ کھا رہا تھا تو میری جاگ ہو گئی۔ آگے مزے کی بات یہ سنو، مولا علی فرماتے ہیں میرے منہ میں کھجور کی مٹھاس موجود تھی۔ قصیدہ بردہ والے کو حضور نے چادر دی تو جب جاگے تو چادر موجود تھی، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کھجور تو نیند میں دی تھی تو جاگتے میں کیسے ہو سکتی ہے؟ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے۔ چلو کسی کی بات سمجھ آنے والی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات خواب میں دیکھی، فجر کی اذان کا ٹائم ہوا، میں نے جا کر فاروق اعظم کے پیچھے نماز پڑھی۔ فاروق اعظم اسی انداز سے بیٹھ گئے نماز پڑھانے کے بعد جس انداز سے میں نے سرکار کو دیکھا تھا۔ کھجوریں پیش کرنے والے نے کھجوریں پیش کی، شکل وہی تھی۔ حضرت فاروق اعظم نے کھجوریں تقسیم کی،
مجھے بلایا علی، میں نے کہا جی حضور کھاؤ گے؟ میں نے کہا ضرور کھاؤں گا۔ تو فاروق اعظم نے مجھے کھجور کھلائی، ذائقہ وہی محسوس ہوا جو میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ خواہش پیدا ہوئی اور بھی مل جاتی، تو فاروق اعظم نے فرمایا اور بھی پیش کروں؟ تو میں نے کہا دے دو، عطا فرما دیں۔ تو حضرت فاروق اعظم نے اور بھی مجھے کھلائی، پھر میری خواہش پیدا ہوئی اور بھی کاش مل جاتی۔ حضرت فاروق اعظم اس پر بولے، ذرا جانک کر یہ جملہ سنو، یا اخی لو زادک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لزدناک، جتنا حضور نے دی ہے میں اتنا ہی دے سکتا ہوں، اگر حضور سے زیادہ دیتے میں اور بھی پیش کر دیتا۔ تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کسی کو ہوئی، فاروق اعظم کو علم ہے، خواب مولا علی نے دیکھا، فاروق اعظم کو علم ہے، حضور نے کھجوریں تقسیم فرمائی، جتنے دانے دیے وہ بھی ان کو علم ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ خواب تو میں نے دیکھا ہے، ان کو کیسے پتا چل گیا؟ تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا حضور کا وہ فرمان یاد کرو، اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، جو مومن کامل ہوتا ہے وہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتا، وہ خدا کے دیے ہوئے باطنی نور سے دیکھتا ہے۔ تو معلوم ہوا یہ نظریہ بھی صحیح ہے اور یہ عقیدہ بھی صحیح ہے، اور یہی صحیح عقیدہ کس جماعت میں موجود ہے؟ اہل سنت و جماعت میں۔ تو آگے وہ فیض چلا یا بند ہو گیا؟ جن میں چلا وہ اولیاء کرام ہیں، وہ غوث ہیں، وہ کتب ہیں، وہ داتا ہیں، وہ خواجہ ہیں، وہ غریب نواز ہیں، اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں یہ ساری ہستیاں ہماری جماعت میں ہیں۔ بولو، کمزور جملہ ہے جی، ساری ہستیاں ہماری جماعت میں ہے، جملہ صحیح ہے لیکن ہے کمزور جی۔ ہم ان کی جماعت میں ہیں، جو ہے دھوم مچا دے، ہم ان کی جماعت میں ہیں، اور اللہ قرآن میں اعلان کرتا ہے فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ جس نے ان سے دوستی رکھی وہ ادھر بھی ان کے ساتھ ہوگا اور میدان محشر بھی ان کے ساتھ ہوگا، جنت میں بھی ان کے ساتھ ہوگا۔ اور کیا چاہیے ہمیں؟ یہ چیز ملے گئی اہل سنت و جماعت میں۔ میں نے آج تقریر شروع کی ہے، تمہید باندھی ہے، تقریر اگلے جمعہ شروع ہوگی فاروق اعظم کے موضوع پر۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔